آج آپ کو دکھانے جا رہے ہیں وہاڑی کی ایسی خوبصورت مسجد جو مسجد نبوی کی طرز پہ بنی ہے، اور یہ اتنی خوبصورت مسجد ہے کہ یہاں پہ دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے چلے آتے ہیں۔ جو مدینہ طیبہ کی حاضری کے لیے اتنی تڑپ رکھتے ہیں کہ جب یہاں آتے ہیں تو ذہن میں سب سے پہلے سجدہ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ مالک ہمیں وہاں تو نہیں بلایا مگر یہاں اس کا نظارہ ہم نے ضرور دیکھا ہے۔ انفو بریک کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہمارے آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ اللہ کریم جل والا کا یہ فضل ہے کہ 2009 میں ہم نے اس مسجد کو شروع کیا اور 2011 میں یہ کمپلیٹ ہو گئی، اور اس میں زیادہ تر کنٹریبیوشن میرے بابا جی کے خلیفہ محمد رفیع صاحب جو کہ نیو یارک میں ہوتے ہیں، یہ انہی کا ہے، اور کوئی 10 لاکھ کے قریب اماؤنٹ ہمارے بابا جی کے خلفاء و مریدین کی بھی اس میں شامل ہے، تو سب نے مل کے اس کو بنایا الحمدللہ۔ سر یہ بتائیے گا کہ مسجد نبوی کی طرز پہ ہی کیوں بنایا گیا، اس کا آئیڈیا کس کا تھا اور یہ کس طرح اس کو پھر تکمیل پایا؟ یقیناً جب بندہ کسی چیز سے پیار کرتا ہے نا تو ایک جھلک اس کو دیکھنے کی طلب اور خواہش رکھتا ہے۔ تو میرے بابا جی چونکہ مسجد نبوی سے بے حد پیار کرتے تھے اور بارہا وہاں حاضری کے لیے جاتے تھے، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرامین کے جس کو بھی ہو سکے وہ مدینہ میں مرے، تو یہ مرنے کی خواہش کا بھی اظہار اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ تو اس لیے کہ کن تو لہو شفیع یوم القیامہ، وہ شخص جو مدینہ میں مرے گا میں قیامت کے دن اس کا شفیع ہوں گا۔ تو اسی محبت کے پیش نظر بابا جی نے کہا کہ یہاں پہ ہم ایسی مسجد بنائیں جس کے در و دیوار بھی مسجد نبوی کی یاد کو تازہ کر دیں، گنبد، ممبر، محراب، یہ سب کچھ دیکھ کے ہم مسجد نبوی کو اپنے دل میں بسا لیں اور وہی یادیں ہمارے دلوں میں اجاگر ہوں۔ تو اسی محبت کے پیش نظر بابا جی نے یہ آئیڈیا دیا۔ یہ بتائیے گا کہ میں نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ مجھے یہاں پہ لائبریری کا بھی نظر آیا، یہاں پہ مختلف کتاب جو کتابیں یہاں پہ موجود ہیں، تو اس کا ویژن کس طرح آیا؟ عموماً یہاں پہ مسجدوں میں یہ نظر نہیں آتا، یہ جو ہے مسجد نبوی یا باہر جو مساجد ہوتی ہیں وہاں پہ یہ کنسیپٹ ہوتا ہے، تو یہ خیال کس طرح آیا اور لوگ کیا اس سے مستفید ہوتے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ آپ دیکھیں کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کن عالمن، یا تو عالم بن جاؤ، او متعلمن، یا پھر شاگرد بن جاؤ، یا پھر علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ تو بس اگرچہ میں نے ماسٹر آف عربک کیا، اس کے بعد میں نے بی ایڈ بھی کیا، پھر میں نے مختلف ملکوں میں جا کے اسٹڈی بھی کی، تو لیکن پھر بھی ایک ذوق تھا کہ علماء کی محبت کس طرح اجاگر کی جا سکتی ہے، تو پھر اس کے لیے میں نے لائبریری ارینج کی، اس کے ساتھ ساتھ مسجد کی الماریوں میں مختلف چھوٹے چھوٹے پمفلٹ اور چھوٹی چھوٹی کتابیں رکھیں تاکہ ہر نمازی علم کا ذوق رکھ سکے اور اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ جو ہے قلین جو ہے وہ مجھے نظر آ رہے ہیں کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مسجد نبوی کے ہیں، تو یہ کس طرح لائے گئے اور یہ کس طرح وہاں سے خریدے گئے، کچھ اس کا بتائیے گا؟ یقیناً یہ بھی نسبت کی بات ہے۔ میرا شوق تھا کہ اب مسجد اتنی خوبصورت بن گئی اور مسجد نبوی کے طرز پہ بنی تو اس میں قالین بھی وہی ہونے چاہیے۔ تو ایک دن ایسا بھی تھا کہ میں آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھا اور بار بار عرض کر رہا تھا، یہاں تک کہ میں قرآن کریم کی تلاوت بھی کر رہا تھا تو چھم چھم آنکھیں برس رہی تھیں، اور عرض میں کر رہا تھا حضور آپ کے پاس اتنے کارپیٹس ہیں، ایک کارپیٹ تو مجھے دے دیں۔ تو اسی شام مجھے ایک دوست کی طرف سے کال آئی کہ آج آپ کو ایک گفٹ دینا ہے ہم نے، تو آپ ہمیں ٹائم دیں۔ خیر میں نے ٹائم دیا، چلے گئے، جب دیکھا تو انہوں نے ایک کارپیٹ مجھے گفٹ کیا، تو میرا شوق بڑھا۔ میں نے کہا یار یہ تو سرکار کی طرف سے مجھے ملا ہے۔ پھر میں نے انہیں کہا کہ یار آپ نے کہاں سے خریدا تھا؟ انہوں نے مجھے جگہ بتائی، میں نے پھر اس جگہ پہ رابطہ کیا اور بھی کارپیٹس لیے۔ تقریباً اس وقت 8 کارپیٹس ہمارے پاس ہیں ماشاءاللہ مسجد نبوی کے، اور جمعے کے دن ہم بچھاتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم ان کو کلوز کر کے رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ تبرک ہے، ایک دن کے لیے ہم برکت حاصل کر لیں، یہ بھی غنیمت ہے۔ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ میں نے مسجد دیکھی ہے نہایت ہی خوبصورت اور وہاڑی شہر میں ایک منفرد مسجد ہے، تو اس کی انجینئرنگ کا ورک جو ہے، اس کی کنسٹرکشن جو ہے، اس کے لیے کیا کوئی خاص قسم کے جو ہے وہ آپ کو کرنا پڑا ہے یا کہ یہیں سے ایزیلی اویلیبل ہوگی تھی؟ جی اصل میں اس کے لیے گنبد خضرا کے لیے اور میناروں کے لیے یہ تو ملتان کے استاد مستری سعید صاحب ہیں، یہ ان کی محنت اور کاوش ہے۔ اس میں اسپیشلی طور پہ ان کو گائیڈ کرنے کے لیے میرے بھتیجے ہیں فیض رسول صاحب، جو میرے ساتھ قافلے میں بھی جاتے ہیں، قافلے کے مینجمنٹ کا سارا انتظام انہی کے ذمے ہوتا ہے، تو وہ اسپیشلی طور پہ وہاں سے ویڈیوز تصویریں لے کے آئے، ان کو فوکس کر کے اسپیشلی ہائی لائٹ کر کے اس مستری کو ہم نے گائیڈ کیا کہ ہمیں یہ چیز درکار ہے، تو وہ اس کے مطابق بڑا ذہین مستری تھا ماشاءاللہ، اس نے باقاعدہ اس کے سانچے بنائے، اوریجنل حالت میں ہی ان کو بنایا۔ تو اس کے بعد پھر اس میں یہ
عام تعمیراتی کام کے لیے ہم نے ہمارے بابا جی کے ایک مرید ہیں مستری شاہد صاحب، یہ 39 چک کے رہنے والے ہیں، پھر ان کی خدمات لی. بس بات یہ کہ کام کروانے والا اچھا ہونا چاہیے، تو پھر کام جس نے کرنا ہے اس سے بہترین انداز میں کام کروایا جا سکتا ہے. سر یہ بتائیے گا کہ مسجد کو دیکھنے کے لیے کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں اور ان کا فیڈ بیک کیا ہوتا ہے؟ یقیناً مسجد کو دیکھنے کے لیے دور دراز سے لوگ آتے ہیں. آج کل تو میڈیا کا دور ہے، لوگ میڈیا سے ہی اس چیز کو جیسے ہی ان کو پتہ چلتا ہے وہ ارادہ کر لیتے ہیں ہم نے مسجد دیکھنے کے لیے جانا ہے. یہاں پہ جب وہ آتے ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی کہ لوگ ہمیں ملنے کے لیے آ رہے ہیں، مسجد کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، مزار شریف پہ حاضری کے لیے آ رہے ہیں. تو اس میں ایک بات اور ایڈ کر دوں کہ مسجد نبوی کے ساتھ محبت کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ صرف لفظوں میں نہیں کہ میں نے مدینے جانا ہے، میں نے مدینے جانا ہے. کبھی اس طرح کے اظہار ہم کرتے ہیں کہ حضور آپ ہی بلا لیں، ایسا نہیں ہوتا. پریکٹیکلی جس لیول پہ ہم اپنی ذات کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہم کرتے ہیں، مثال کے طور پہ موٹر سائیکل چاہیے تو اس کے لیے پیسے ہم اکٹھے کرتے ہیں، قرض بھی لے لیتے ہیں. فریج چاہیے گھر میں تو فریج کے لیے ہم باقاعدہ کمیٹیاں بھی ڈال لیتے ہیں، مگر مدینے کے لیے ہم نے کبھی کمیٹی نہیں ڈالی. کاش کہ ہمارا یہ جذبہ اتنا اجاگر ہو جائے کہ ہم مدینہ طیبہ کے لیے ایک باکس بنا لیں، اس میں پیسے جمع کرنا شروع کر دیں. پھر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جذبہ اتنا پسند آتا ہے کہ غیب سے اس کے لیے انتظام ہو جاتا ہے. بس یہی ناظرین کو پیغام دوں گا کہ آپ بھی مدینہ طیبہ میں حاضری کے لیے ایک جھلک مسجد نبوی کی دیکھنے کے لیے آپ ضرور ارادہ کریں اور اس ارادے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنے پیسے جمع کرنا شروع کر دیں. ماشاءاللہ جی، بہت ہی خوبصورت انداز سے حضور کی محبت کا جو ہے وہ پریکٹیکلی ہمیں یہاں پہ نظر آ رہا ہے. اتنی خوبصورت مسجد، ہو بہو مینار، ہو بہو یہاں پہ وہ 4 نام لکھے ہوئے ہیں، صحن، کارپیٹ، اور اتنی خوبصورت یہاں پہ ڈیکوریشن ہے کہ دل جو ہے میرا یہی کر رہا ہے کہ میں اس کو دیکھتا ہی رہوں. ناظرین، یہ تھی آج کی سٹوری. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمیں کمنٹ لازمی کیجیے گا. اللہ نگہبان.